سب سے پہلی آپ کی زندگی کی یہ خوبی تھی کہ آپ ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو عزت دیتے تھے، رسپیکٹ دیتے تھے، ان کو ان کا جائز مقام دیتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں آج تک کچھ لوگ دور جاہلیت میں جی رہے ہیں، ان کو اپنی عزت کا تو بڑا احساس ہے، لیکن یہ کہ میری بیوی بھی عزت کا حق رکھتی ہے، اس پہ شاید انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ان کے لیے بیوی کو بے عزت کرنا، اس کی انسلٹ کرنا، بڑی محفل میں اس کی برائیاں گنوانا، اس کو ہر وقت کوستے رہنا، نکتہ چینیاں کرتے رہنا، کبھی تانے دیتے رہنا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سارے گناہ بہت بڑے گناہ ہیں، اور بعض لوگ تو اس حد تک آگے شاید گزرے ہوئے ہیں کہ وہ یہ گناہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مجازی خدا ہیں نا، جو چاہیں، جیسے چاہیں، جس انداز میں چاہیں ہم ان خواتین کو رکھیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ یاد رکھیے، آپ کو اللہ پوچھنے والا ہے۔ استوصوا بالنساء خیرا، آپ نے اپنی آخری باتوں میں کہا تھا، لوگوں عورتوں کا خیال رکھنا، لوگوں عورتوں کا خیال رکھنا، میں اللہ کا پیغمبر تمہیں ان کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، انہن عوان، وہ تمہارے پاس قیدن بن کے آئی ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو یہ رشتہ ہے اس کی خاص اہمیت بتایا کرتے، اور اپنی زندگی میں سب سے پہلا آپ کی زندگی کا اصول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو عزت دیتے، ان کو مقام دیتے، اور اس عزت کی نشانی یہ ہوتی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کا نام محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ لیتے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پوری زندگی آپ نے جب بھی بلایا تو عائش کہہ کے بلایا، عائش۔ کبھی آپ نے کہا ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں، حالانکہ آپ کا بیٹا تھا ہی نہیں، دل جوئی کے لیے آپ کا ایک عزیز چھوٹا سا پیارا سا بچہ تھا جو آپ کا غالباً بھانجا لگتا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں لے گئی۔ آپ نے اس بچے کو گڑتی دی اور کہا اس کا نام عبداللہ ہے، اور عائشہ تیرا نام ام عبداللہ ہے، یہ بھی تیرے بیٹوں ہی کی طرح ہے۔ گود بیٹے سے محروم تھی تو احساس نہیں ہونے دیا، کبھی نہیں کہا تو بانجھ ہے، تیرے ہاں اولاد نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ بلکہ ایسا دلاسا دیا، ایسا حوصلہ دیا کہ عائشہ تو عبداللہ کی ماں ہے، بانجے بھی بیٹوں کی طرح ہی ہیں، بھتیجے بھی بیٹوں کی طرح ہی ہیں، تو اس کو اٹھا کے لائی ہے نا، تو اس کا نام عبداللہ ہے اور تو ام عبداللہ ہے۔ اور تیسرا نام جو احادیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت
اور احترام دینا کے انداز اس سے تو کمال ظاہر ہوتا ہے. آپ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی حمیرہ کہہ کے بلاتے. حمیرہ، خوبصورت، محبت والی، الفت والی، پیار والی، چاہت والی. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم سلوک کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. کن ناموں سے عورتوں کو بلایا جاتا ہے، کیسے کیسے نام رکھے جاتے ہیں جس سے اس بیچاری کو تکلیف پہنچتی ہے. نام تو زندگی کی پہچان ہے. آپ نے صبح بلایا تو الٹا نام، دوپہر کو کال کی تو الٹا نام، رات کو بلایا تو الٹا نام، اپنے موبائل میں گھر والوں کا نام سیو کیا تو الٹا نام، کہیں لکھا تو الٹا نام، کسی کو بتایا تو الٹا نام، بڑی محفل میں ڈسکس کیا تو الٹا نام. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. ایمان لانے کے بعد الٹا نام پکارنا چاہے وہ کسی کا بھی ہو، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ فسق ہے، یہ تو گالی ہے، یہ تو گالی ہے. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. اللہ کے پیغمبر تو اتنے حسین اور اعلی اخلاق کے مالک تھے، اس دل والی حساسیت والی کسی کی بیٹی کا الٹا نام رکھنا تو دور کی بات ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بے جان ہوا جیسی مخلوق کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے. لا تسبوا الريح، ہوا کو گالی نہ دو، انہا مأمورہ، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے تیز ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے طوفان بنتی ہے، تم اس کو گالی نہ دو. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی خوبی بحیثیت شوہر، آپ پوری زندگی ازواج مطہرات کو عزت دیتے، اچھے نام سے پکارتے، پروٹوکول، آنر اور مقام دیتے، اور کبھی تو اتنا مقام دیتے. ادھر مسجد نبوی ہے اور یہ ساتھ ہماری ماؤں کے گھر ہیں، اور ان گھروں میں سے ایک گھر میں ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی ہیں. اللہ کے پیغمبر اعتکاف کی حالت میں ہیں، اور اعتکاف کی حالت میں ظاہر ہے مسجد کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کسی ضرورت کے تحت ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں اللہ کی خدمت میں حاضری دیتی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ 7 گھر ہے، کوئی خطرہ اور اندیشہ بھی نہیں، اس کے باوجود صرف یہ پروٹوکول ہے، عزت ہے، آنر ہے، احترام ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ماں کو واپس اکیلا نہیں جانے دیتے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، 2 صحابہ جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں الا رسلکما، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. وہ رک جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں انہا صفیہ، یہ تمہاری ماں ہے، میری اہلیہ ہے، میں اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. وہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے پیارے نبی، کیا ہم آپ کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی اور سوچ بھی سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا لیکن شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے اور خون کی طرح گردش کرتا ہے. خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، تم تو نہ سوچتے
لیکن میں نے سوچا کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی اور خیال پیدا نہ کرتا۔